درجے میں کر کے خطاب زینب نے یزیدیت کو کیا بے نقاب زینب نے۔ سوال بیعت فاسق نہ اٹھ سکے گا کبھی، سوال بیعت فاسق نہ اٹھ سکے گا کبھی، دیا ہے خطبوں سے ایسا جواب زینب نے، دیا ہے خطبوں سے ایسا جواب زینب نے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ جھوٹوں کی گواہی مت مانو، جھوٹوں کی گواہی مت مانو۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد آل محمد پہ، حضور تشریف لائے ہیں۔ جھوٹوں کی گواہی مت مانو، جھوٹوں کی گواہی مت مانو، بدنام عدالت ہوتی ہے، حقدار کا حق جب چھنتا ہے، حقدار کا حق جب چھنتا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹوں کی گواہی مت مانو۔ شہزادی عصمت زہرا کی، شہزادی عصمت زہرا کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے گا، جب ان کی کنیزہ فضہ کی، جب ان کی کنیزہ فضہ کی ہر بات میں آیت ہوتی ہے، جھوٹوں کی گواہی مت مانو۔ دنیا کو عطا سب کچھ کر کے، دنیا کو عطا سب کچھ کر کے، مانگا نہ کبھی کچھ دنیا سے، آ جاتی ہے ہر شے جنت سے، آ جاتی ہے ہر شے جنت سے، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، آ جاتی ہے ہر شے جنت سے۔ بس ایک علی ہے عالم میں، بس ایک علی ہے عالم میں، جس کو یہ شرف حق نے بخشا، کعبے میں ولادت ہوتی ہے، کعبے میں ولادت ہوتی ہے، مسجد میں شہادت ہوتی ہے، جھوٹوں کی گواہی مت مانو۔ یہ آل نبی کی الفت ہے، بطور خاص یہ آل نبی کی الفت ہے، ہر ایک کو کیسے مل جائے، یہ آل نبی کی الفت ہے، ہر ایک کو کیسے مل جائے، ملتی ہے اسی کو بس جس کے نطفے میں طہارت ہوتی ہے، ملتی ہے اسی کو بس جس کے
نطفے میں طہارت ہوتی ہے، جب عقل بہت تھک جاتی ہے اور بات نہیں بن پاتی ہے، جو تخت نشین ہے ان کو بھی حیدر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہلول نے بس 2 درہم میں، بہلول نے بس 2 درہم میں فردوس زبیدہ کو دے دی، شیدائے علی کی نظروں میں، شیدائے علی کی نظروں میں جنت کی یہ قیمت ہوتی ہے۔ میں موت سے پہلے ڈرتا تھا، میں موت سے پہلے ڈرتا تھا، اب موت سے کچھ بھی خوف نہیں، جب میں موت سے پہلے ڈرتا تھا، اب موت سے کچھ بھی خوف نہیں، جب سے ہے سنا کہ مرقد میں، جب سے ہے سنا کہ مرقد میں مولا کی زیارت ہوتی ہے، جب سے ہے سنا کہ مرقد میں مولا کی زیارت ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پہ، بس ایک 5 منٹ کے لیے میں تھوڑا مصائبی تھوڑا پڑھ دوں، تو یہ تو فضائل کے حساب سے تھوڑا پڑھ رہے تھے۔ آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بیر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل بر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی
جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کربلا میں جائیں گی زینب، کربلا میں جائیں گی زینب، کیا بتائیں گی بھائی کو زینب، کربلا میں جائیں گی زینب، کیا بتائیں گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں۔ سلوات پڑھیے محمد علیہ۔ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، امام الحرمین جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعاصمین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقالہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ وَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جعفر رضا ابن آل رضا رئیس جہاں بنت محمد نقی اور جملہ مومن مومنات مرحومین کی ارواح کو اصحال ثواب فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم بسم اللہ اللہم صلی لم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ الحمدللہ سلسلہ مجالس جاری اور ساری ہے، زیر نگرانی انجمن فاتح فرات اور جملہ سرپرست اور ذمہ داران اعضا۔ یہ سلسلہ قائم و دائم ہے اور علوم آل محمد علیہ السلام آپ کے دلوں تک اور آپ کے ذہنوں تک اور سیرت آل محمد علیہ السلام آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، جس کا محصل اور مقصد
اور اصل ہدف یہ ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کو پہچانیں کہ ہمارے ائمہ، ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گئے ہیں، اور ہمیں کس بات کے اوپر فخر کرنا چاہیے، اور اس دنیا کو کن باتوں سے جواب دینا چاہیے۔ آج پوری کائنات میں آپ دیکھیے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جب ظالم آل سعود نے یا ظالمین آل سعود نے، آل سعود کہنا غلط ہوگا، آل یہود نے، جوگیشوری میں اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ یہاں لفظوں کو آپ پہچانتے ہیں اور خطابت آپ جانتے ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے کہ خطابت لفظوں کا نام نہیں ہے، نہیں، خطابت لفظوں کا ہی نام ہے، اس لیے کیونکہ تاریخ تو 1400 سال سے پڑھی جاتی ہے، صرف اندازی پہچانواتا ہے کہ آپ بات کتنی جلدی مجمع تک پہنچاتے ہیں۔ تو بات جتنی جلدی پہنچ جائے اور مجمع تک وہ بات ذہنوں میں اتر جائے، اسی کا نام تو خطابت ہے۔ اور منبر کا حق یہی ہے کہ یہاں سے آنے والا عزادار خالی ہاتھ نہ جائے بلکہ کچھ لے کے جائے۔ اور یہ آل سعود نہیں بلکہ آل یہود ہے، اور چاہے جملہ اور میرا اچھا ہو جائے، یہ آل یہود بھی نہیں ہے، آل نحوس ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ شیعوں کے اوپر اور شیعان حیدر کرار کے اوپر، بالخصوص زوار امام حسین علیہ السلام کے اوپر حملہ کر کے انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کل کا یزید تھا یا آج کے یزید۔ ارے اللہ اکبر میرا زید، دیکھیں میں اتنا متوجہ رہیے گا، میں بالکل موضوع کے تحت اس سے باہر نہیں جاؤں گا، آپ مطمئن رہیے۔ انہوں نے بتا دیا، کیونکہ کل بھی جو اٹھا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا، اور طرح طرح سے شیعوں کے اوپر ظلم ہوئے۔ اس کے ماقبل جو آئے، جو ان سے پہلے آئے، انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ظاہر امام حسین علیہ السلام، روزہ امام حسین علیہ السلام کی طرف نہ آئے، زیارت کرنے نہ آئے۔ طرح طرح کے حربے اور طرح طرح کے راستے انہوں نے اختیار کیے کہ کسی طریقے سے ظاہر رک جائے۔ انہوں نے ٹیکس لاگو کیا کہ جو بھی زیارت کرنے آئے گا یا تو اسے اپنی دولت دینی پڑے گی، زمین ہے تو زمین دینی پڑے گی، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں نے اپنی دولت دی، زمینیں دی۔ جملہ نہیں پہنچا میرا عزیزو، اما ایک مجلس کر کے فقر و مباحت نہ کیجئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمارا اور آپ کا وجود نہیں ہے میرا عزیزو، مولا ہم سے یہ خدمت لے رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ سب نے دولت دی، ثروت دی، لیکن اس کے بعد بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، سب کچھ لٹایا، پھر بھی ظاہر گیا زیارت کرنے کے لیے۔ اعلان ہوا اب جو بھی آئے گا یا تو اسے اپنا ایک ہاتھ دینا پڑے گا یا اپنا ایک پاؤں دینا پڑے گا۔ تاریخ کے جملے ہیں، جب تک حاکم نے مال کا تقاضا کیا تھا زائر کی تعداد کم تھی۔ جتنے لوگ بیٹھے کافی ہے، سلامت رہے، سلامت۔ جب دولت کا تقاضا تھا تو زائروں کی تعداد کم تھی۔ رات میں اعلان ہوا، بادشاہ اعلان کر کے سو گیا، صبح کا عجیب منظر دیکھا، اس نے وزیر کو بلایا، کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ جب دولت مانگی تھی تو کم تھے، ہاتھ اور پاؤں مانگا تو تعداد زیادہ ہو گئی۔ وزیر نے کہا تم نے ان کا مسئلہ حل کر دیا، دولت تو کسی کسی کے پاس تھی۔ آئے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دولت تو کسی کسی کے پاس تھی، جس کے پاس تھی وہ دے رہا تھا۔ ہاتھ تو ہر ایک کے پاس ہے، پاؤں ہر ایک کے پاس ہے، کہ تو اب بھی نہیں سمجھا یہ خود کو مٹا سکتے ہیں، زیارت کو نہیں چھوڑ۔ صلوات پڑھے محمد وآل یا علی۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ ماضی سے۔ حاکم کی یہ وقت کا ظالم کیا سمجھ رہا ہے کہ عزاداروں کے اوپر ظلم کرے گا تو نعوذ باللہ معاذ اللہ عزادار بھاگ جائیں گے، فرار اختیار کر لیں گے،
اما 1400 سال سے آج تک تمہیں یہی سمجھ میں نہیں آیا؟ ہم فراریوں کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ خاکم بدہن، اگر ہمیں بھاگنا ہوتا تو جیسے سب گھروں میں بیٹھے ہیں ویسے ہی علی کا ایک نوکر وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ جاتا، کبھی گھر کے باہر نہ نکلتا، مظلوموں کی طرف سے آواز بلند نہ کرتا، لیکن علی کے نوکر نے گھر سے باہر نکل کر خود کی شہادت دے کر دنیا کو پیغام دیا، ہم ظالم کے ماننے والے نہیں ہیں، مظلوم کے طرفدار۔ پہچانے دنیا، شناخت کرے، ہمارا ظالموں سے رابطہ نہیں ہے۔ کل کی بات اگر ذہن میں ہو تو بس یہیں سے بات جو ہے وہ مڑ گئی تھی، اور بالکل جو ہے وہ بالکل متصل ہو جائیے، کیونکہ الحمدللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلی مجلس کا ماحول اور تھا، کل اور چینج ہوا، آج بہت زیادہ چینج ہو گیا، کیونکہ کل آدھی مجلس سے لوگ آئے تھے، آج تو الحمدللہ شروع سے ہی آپ میرے ساتھ متصل ہو جائے تو مجھے بھی بہت آسانی ہے کہ بعد میں، اب ویسے تو مجھے پڑھنا وہی ہے، کیونکہ پہنچانا چاہے وہ 1 ہو یا 10 ہو، مجھے پہنچانی بات ہے، کیونکہ یہاں نعوذ باللہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کا ٹائم برباد کروں، علوم آل محمد آپ تک نشر کرنا ہے۔ تو مجمع میں کل کی بات سے بالکل متصل ہو جائیے گا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی اس لیے بھی کیونکہ ہر اعتبار کا انسان مجمع میں ہوتا ہے، وہ کہ جو بیچارے گردن ہلانے والے ہیں، اور آپ کا جملہ آپ نے خطیب الایمان سے سنا تھا، میں نقل کر دیتا ہوں، میں نے تو نہیں سنا۔ کچھ بیچارے وہ ہے کہ جنہیں یہیں آ کے سب سے زیادہ سکون ملتا ہے، اللہ اکبر، کچھ ہیں کہ جنہیں سب سے زیادہ سکون یہیں آگے ملتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ملنا بھی چاہیے، اس لیے کیونکہ جنت والوں کے پہلو میں ہر ایک کو بیٹھنے کا شرف نہیں ملتا۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی ہے میرا عزیزو، جائیے کوئی بھی بزم اٹھا کے لائیے کہ جس میں جنت والے آتے ہو، لیکن ادھر فرش عذاب بچھا، بات کو روک رہا ہوں، اور ایک میسیج ہے ممبر کی عطا ہے، بیان کر دوں، شاید بزرگوں نے سنا بھی ہوگا۔ ایک سوز خان تھے، ابھی ہمارے چچا سوز پڑھ رہے تھے، حیدرآباد کے رہنے والے تھے، کتاب جو ہے وہ لکھنؤ سے چھپی ہے، زینت الاعضاء اس کتاب کا نام ہے، اس کے مقدمے میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، توجہ رکھیے گا، بزرگ واقف ہوں گے۔ ان کا قانون یہ تھا، دستور یہ تھا کہ وہ سوز و سلام پڑھتے تھے۔ اب جو یو پی والے ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھیں گے، کیونکہ وہاں آج بھی مجلس سے پہلے سوز اور سلام ہوتا ہے، اور اس کے بعد مرثیہ ہوتا ہے، یہ وہاں کی روش آج بھی ہے۔ اور اگر دیکھنا ہو کہ وہ کس طرح کی روش ہے تو یہ آپ جو ہے وہ استاد حسن علی صاحب کو اٹھا کے دیکھیے، مظفر نگر کے ہی ہیں، تو یہی وہاں کا دستور ہے، یہی چیز آپ کو حیدرآباد میں بھی ملے گی، ادھر آپ یہاں بہت کم ہے، گجرات وغیرہ میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہاں اور وہاں ہے کہ سوز خانی مجلس سے پہلے ہوتی ہے۔ ان کا بھی بالکل یہی طریقہ تھا، بس انہیں پتہ چل جائے کہ کہیں مجلس ہے، وہ اپنا بستہ لیتے تھے، اور لینے کے بعد جو وہ امام بارگاہ کی طرف، وقت معلوم ہوتا اتنے بجے مجلس جو چلتے تھے، اور چلنے کے بعد جو ہے وہ عزا خانے میں آ جاتے تھے۔ جیسے ہی عزا خانے میں آتے تھے انہیں کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ خود بیٹھتے تھے، مائک آن کرتے تھے اور پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک دن کہیں مجلس تھی، وہ گزر رہے تھے، جوانوں کا ایک ٹولہ کھڑا ہوا تھا، اس نے روکا، کہا حضور ذرا سنیے، کہا بھئی بتاؤ، کہا ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ جاتے ہیں خود سے مجلس شروع کر دیتے ہیں، کہا کم سے کم مجمع کا تو انتظار کیجئے۔ ایک جملے پہ مجھے ہر زبان بولنی چاہیے، کہا کبھی مجمع کا تو انتظار کیجئے۔ انہوں نے برجستہ کہا میں کبھی مجمع کے لیے پڑھتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے میرے عزیزو، کہا میں کبھی مجمع کے لیے پڑھتا ہی نہیں۔ اور کہا حضور پھر آپ کی سنتا کون ہے؟ کہ جب مجمع آتا ہی نہیں ہے آپ تو پڑھے گا، سنتا کون ہے؟ کہا کہ نہیں تم نے سوچا ہی نہیں اور سمجھا ہی نہیں، کہا کوئی آئے نہ آئے بس حسین کی ماں تو آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مجلس میں پہلے آیا کیجئے، بڑا ثواب ہے مجلس میں پہلے آنے کا، یہ تو ہم نے رسم بنا دی ہے۔ کچھ بیچارے وہ ہے گھر سے نکلیں گے، راستے میں کھڑے ہو جائیں گے، ہم 10:30 بجے ابھی تو مولانا بیٹھے ہی ہوں گے،
تھوڑا 10-15 منٹ، دیکھیے کڑوی گولی ہیں لیکن میرا انداز ہے جو جتنی کڑوی ہوتی ہے اتنی اثر انداز بھی ہوتی ہے، اثر جو ہے وہ تبھی ہوگا، اور اس منبر کا حق ہے میرا عزیزو۔ ہوتا کیا ہے، رک جاتے، اچھا 15 منٹ ہوئی، مولانا کو تھوڑا گرم ہونے دو، یہ جملے مجمع کے ہیں، تھوڑا سا مولانا کو معلوم ہو کہ مولانا بیچارے انسان نہیں کوئی مشین ہو گئے، تو وہ یہ انداز ہے۔ اور میں جملہ بیان کر رہا تھا، ایک خطیب سے کسی نے کہا کہ حضور جو ہے وہ ایسی مجلس پڑھ دیجئے گا کہ چھت پھٹ جائے۔ ہاں یہ جملہ وہ میں نے نام بتایا تھا، منبر سے لینا مقصود نہیں ہے، یہ آج ہمارے جوانوں کی سوچ ہے میرے عزیزو، اور کہاں سے آئیے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو، کہ ایسی پڑھ دیجئے گا۔ وہ بھی بیچارے سیدھے سادے انسان تھے، منبر پہ جانے کے بعد انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی جب چھت ہی پھاڑنی تھی تو مجھے بلانے کیا ضرورت تھی، بم لگا دیتے۔ کیا ایک لفظ، اب دیکھیے لمحہ فکریہ میرے عزیزو، آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے، میں یہی چاہتا ہوں، ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، مولانا مجلس تھوڑا گرم پڑھیے گا، اور تبصرے بھی ہوتے ہیں کہ آج کی مجلس کافی ٹھنڈی ہو گئی، آج کی مجلس کافی ٹھنڈ۔ اچھا مجلس کا ٹھنڈا اور گرم ہونے سے مطلب کیا ہے؟ سوچے میرے عزیزو، لمحہ فکریہ، کیا مطلب ہے کہ مجلس ٹھنڈا اور گرم کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ مجلس میں آپ کس لیے آئے؟ ہر آدمی سے پوچھے کیوں آئے؟ کہ ثواب کے لیے۔ تو جب ثواب کے لیے آئے ہو تو اس میں ٹھنڈا اور گرم کہاں سے آیا؟ توجہ رکھیے گا، مجلس کوئی ٹھنڈی گرم نہیں ہوتی، مجلس وہ کامیاب ہے کہ جسے آپ اپنے گھر میں لے کے چلے جائے۔ بات آپ تک نہیں پہنچی، گھر لے کے چلے جائے۔ کہ مولانا وہ کیسے لے کے جائے؟ ہم نے کہا یہ بتاؤ مجلس میں کتنی دیر بیٹھے؟ کہ مولانا 50 منٹ۔ کہ یہ بتاؤ کتنے جھوٹ بولے؟ سلامت رہے میرا عزیزو، کتنے جھوٹ بولے؟ کہ مولانا ایک بھی نہیں۔ کہ کتنی غیبتیں کی؟ کہ ایک بھی نہیں۔ کہ کتنے الزام لگائے؟ کہ ایک بھی نہیں۔ کہ حسین گھر سے بلا کے یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھے، ایک گناہ نہ کر پائے، اسی مجلس کو گھر لے جاؤ، نہ یہاں گناہ ہوں گے نہ وہاں گناہ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، یہاں سے لے کے چلے جائیے، سلامت رہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، بات مکمل کر دیتا ہوں کیونکہ ضمنی بات ہے، موضوع سے بالکل جدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مجمع کی ضرورت نہیں ہے، وہ جتنے سیدہ آ جاتی ہے فرش اعضاء پہ کافی، بس یہ بہت ہے۔ توجہ میرا عزیزو، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے کو آراستہ کیا گیا، اور آراستہ کرنے کے بعد مومنین جنازے کو لے کے قبرستان کی طرف چلے تو عجیب منظر دیکھا کہ ان کی قبر میں ان سے پہلے قبر کے سرحانے کوئی نوری شخصیت بیٹھی ہوئی ہے۔ ان جملوں پہ بولنا چاہیے میرا عزیزو، توجہ، میں نے کتاب کا حوالہ دیا، اس کے مقدمے میں یہ واقعہ لکھا ہوا کہ ان کی قبر کے اوپر سرحانے کوئی نوری شخصیت بیٹھی۔ لوگوں نے جب دیکھا تو دوڑ کے آئے، آگے کہنے لگے آپ کون ہیں کہ جو ان کی قبر میں ان سے پہلے آ گئے؟ اے اللہ، ان کی قبر میں ان سے پہلے آ گئے۔ تو اب جواب صرف ایک ہی آیا، کل یہ میری مجلس میں سب سے پہلے آتا تھا، آج میں اس کی قبر میں۔ تو یہ تو عقیدہ ہے ہمارا، اور ہر آدمی، ظاہر سی بات ہے، اچھا دنیا کے رہبر اپنے چاہنے والوں کی زندگی میں کام نہ آ سکے۔ میں جملہ پڑھا ہے میرے عزیزو، دنیا والوں کے رہبر و لیڈر اپنے ماننے والوں کے دنیا میں کام نہ آ سکے، جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی کچھ ہوا۔ اچھا ان کو تو چھوڑ دیجئے، وہ جو بیچارے خود ساختہ بنے تھے نا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بیدار ہیں؟ مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں تھکاوٹ مجھے ہے میرے عزیزو، نہیں آپ بھی ظاہر سی بات ہے جاب سے آئے ہیں، لیکن میرا امر آپ سے زیادہ مشکل ہے۔ دیکھیں تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں مولا سب سے پہلے آئے، وہ تو آتے ہی ہے، لیکن خصوصی ملاقات اگر چاہتے تو ان مجلسوں کی اہمیت سمجھیے، ان مجلسوں کا مقصد سمجھیے۔ انہوں نے بھی یہی جملہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں
ہلاک ہو جاتا۔ فخر کیجئے اپنے رہبروں اور لیڈروں پہ۔ دنیا کے رہبر اور لیڈر اپنے والوں کی زندگی میں کام نہ آ سکے، ہمارے رہبر اور لیڈر نے کہا قبر میں جاؤ گے تو میں آؤں گا، پلے صراط پہ جاؤ گے تو میں آؤں گا، محشر کا حساب و کتاب میں دیکھوں گا۔ اب اگر میرے عزیزوں اتنی گارنٹی لینے کے بعد اب بھی کوئی اگر علی کا نام لیتا ہوا شرم کا احساس کرے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سلامت رہے، سلامت رہے یار۔ دیکھیں میں پوری رات الحمدللہ پڑھتا چلا جاؤں گا اور آپ ایسے ہی سنتے چلے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ موضوع کے تحت بات ہو تاکہ آپ کے ذہن میں اور زیادہ بات جو ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ اور مجمع میں ہر طرح کا فرد ہوتا ہے، میں نے بتایا نا کہ یہاں سکون جو ہے وہ سب سے زیادہ ملتا ہے کہ جنت والے یہاں رہتے ہیں۔ عالم ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے جو جس طریقے کا معیار رکھتا ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا بچے سے کسی نے کہا نہیں کہ نعرہ لگاؤ، لیکن پھر بھی بچے نے نعرہ لگایا۔ ہمارے یہاں بتانا نہیں پڑتا، سمجھانا نہیں پڑتا، لیکن ہمارے بچوں کو بھی اتنا شعور ہے کہ کہاں نعرہ لگنا ہے۔ اور میں ہر بات کی اگر وضاحت کروں گا وقت لگ جائے گا میرے۔ لیکن دنیا میں آپ جا کے تزکیہ کیجئے اور دیکھیے، جتنا علم الحمدللہ ہمارے بچوں کے پاس ہے اتنا علم ان کے بزرگوں کے پاس نہیں ہے۔ نہ یقین ہو تو جا کے دیکھ لیجئے گا، ٹیسٹ لے لیجئے گا۔ اور یہ صرف مجلس امام حسین علیہ السلام کی عطا ہے۔ ہر توجہ، ہر قوم کا باپ پریشان ہے کہ بیٹا کیسا نکلے گا۔ میری بات نہیں پہنچی میرے عزیز، جا کے پوچھئے گا، آپ بھی اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، اما ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہمارا بیٹا ہمارا کہنا نہیں سنتا۔ لیکن جہاں ہر قوم پریشان ہے وہاں فرش اعلیٰ پہ آنے والا باپ مطمئن ہے۔ اللہ اکبر میرا، یہاں آنے والا باپ مطمئن ہے۔ کبھی آپ نے پوچھا، آپ پریشان نہیں دکھتے، آپ گھبراتے نہیں کہ مولانا آپ نے دیکھا نہیں ہے فرش اعلیٰ پہ بیٹھ گیا، مستقبل سامنے نظر آ گیا، یہ وفادار تو بن سکتا ہے، غدار نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل تہذیب یہاں سے ملتی ہے۔ سلامت رہے، مولا سلامت رکھے۔ میں بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ ابھی ہمارے چچا نے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، کہیں ایک بھی نہیں اٹھا۔ میں دیکھے نعوذ باللہ معاذ اللہ اٹھنے چاہیے ہاتھ، لیکن میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ جو آپ سے کہوں کہ بھیا دونوں ہاتھ اٹھائیے تو نسل کا پتہ چلے گا۔ ارے آپ سلامت رہے جہاں تک آپ پہنچ گئے۔ لیکن یہاں معیار بن چکا ہے، ظاہر سی بات ہے ہاتھ کے اٹھانے پہ نسلوں کی حقیقت یہاں سے باقاعدہ یہ جملہ کہا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے کہ جو ہاتھ نہیں اٹھے، وہ جملہ میں استعمال نہیں کر سکتا، یہ منبر کا احترام ہے، بس صرف جواب اتنا ہی دوں گا کہ اگر الفت محبت آل محمد دل میں نہ ہوتی تو کبھی یہاں بیٹھنے کی توفیق نہ ہوتی۔ اب وہ ساری باتیں آپ سنتے رہیے گا۔ تو کہیں دونوں ہاتھ اٹھے، کہیں ایک بھی نہیں اٹھا، لیکن اٹھنے چاہیے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اٹھنے چاہیے، اس لیے کیونکہ آج آپ اٹھائیں گے، محشر میں علی اپنا ہاتھ اٹھائیں گے۔ ارے میرے پاس وقت نہیں ہے میرے عزیزوں، میں بیان کروں، کہاں تک بیان کروں، یہ عظمت ہے، اٹھنے چاہیے۔ اور ہماری پہچان بھی اسی سے ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، جہاں بھی چلے جائیے، ہماری پہچان اسی نعرے سے ہے۔ اسی وجہ سے کوئی نعرے تکبیر کا مخالف نہیں ہے، نعرہ رسالت کا مخالف نہیں ہے، لیکن نعرہ حیدری لگا کے دیکھیے۔ چلے اور آسان کر دیتا ہوں، نعرہ تکبیر لگے گا سب بولیں گے، نعرہ رسالت لگے گا سب بولیں گے، لیکن نعرہ حیدری جیسے ہی آئے گا ہر ایک نہیں بولے گا، سب نہیں بولیں گے۔ کبھی سوچے یہ سب کیوں نہیں بولے؟ اس لیے کیونکہ غدیر میں مبارکباد تو سب نے دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
لیکن کسی نے خوش ہو کے دی تھی، کسی نے، اب ظاہر بات ہے دکھا بھی، وہ جملہ نہیں پڑھ سکتا، وہ تو شاعر نے کہا تھا کہ بھیا ایسا لگا کہ ان کا ابا مرا غدیر میں۔ توجہ میرا جی، تو ہر ایک کیوں نہیں بولتا، جملہ دے رہا ہوں یاد رکھیے گا، نام علی پہ ہر ایک کیوں نہیں بولتا، نہیں بول سکتا، اس لیے کیونکہ علی کے نام پہ بولنے کے لیے باپ کا خون بھی پاک ہو، ماں کا شیر بھی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ نہیں سلوات نہیں، سلوات پڑھے باوازے پڑھا۔ پھر رکوں گا، میری مجبوری ہے، بچوں کو پیغام دینا ہے، لیکن جب سلوات کا حکم آئے، اور ویسے بھی یہ وظیفہ ہے اور کر کے دیکھ لیجئے گا، اگر رزق میں خیر و برکت نہ ہو تو جب نکلے گھر سے تو ایک تسبیح پڑھے، سلوات کی ایک تسبیح آپ پڑھ کے اپنے کاروبار پہ جائیے۔ امام کا وعدہ ہے، مولانا علی نواز کا وعدہ نہیں ہے۔ آپ کے رزق میں خود بخود خیر و برکت ہوگی، کر کے تو دیکھیے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، اور جب منزل آتی، کرنے کی منزل آتی ہے تو مولانا ہمارے پاس ٹائم کہاں۔ اور یہ پھر ایک خطیب کا جملہ نقل کرتا ہوں، خطیب کا نام نہیں، کہ جب علی کی بات آئی تو جہاں علی وہاں ہم، اور جہاں عمل کی بات آئی تو کہاں علی کہاں اے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت کی بات جہاں علی وہاں ہم، اور جہاں عمل کی بات آئی کہاں علی کہاں۔ یہ چیز تب یاد کیوں نہیں آتی؟ ہماری قوم عمل میں بہت پیچھے ہے میرا عزیز۔ دیکھیے بری لگے گی آپ کو یہ بات، لیکن ہے، اس لیے کیونکہ جتنے وظائف ہمارے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، موضوع کے تحت ہے، نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ سلامت رہے بھئی، اس میں خطبات مولا علی کے، یہ موضوع میں ہے، خطبات مولا علی کے، اس میں اقوال مولا علی کے، اور خطوط جمع کی ایک عالم دین نے، کتاب کو جمع کیا عالم دین کے، تو پورے فرمان ہے اس میں مولا کائنات کے۔ ایمانداری سے بتائیے ہم نے اس میں سے کتنے پڑھے ہیں؟ چلے ہمیں اور آپ کو تو ٹائم نہیں ہے۔ ایک انگریز نے نہج البلاغہ کو پڑھا، اچھا جملہ ہے میرے عزیزو فضیلت کا ہے، جب اس نے نہج البلاغہ کو پڑھا تو پہلا ہی خطبہ پڑھ کے اس نے ایک جملہ کہا کہ اس کے کتاب کے مالک اور اس بیان کے مالک کا کلام پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یا تو کائنات خود علی نے بنائی ہے یا علی کے سامنے بنی ہے۔ ہر مومن کا ہاتھ اٹھا کس جملے پہ؟ کہ ایک انگریز نے کتاب پڑھی، کیا وہ کتاب انگریز کی ہے؟ ہاں یہی تو پیغام تو یہی پہنچانا ہے۔ کتاب کس کی ہے میرا عزیزو؟ آپ کہیں گے مولانا ہماری ہے، مولا ہمارے تو کتاب ہمارے لیے، پڑھ کون رہا ہے؟ نہیں اب بھی نہیں آپ سمجھے، اما ایک انگریز نے پڑھا تو اس معیار پہ پہنچا، اور اگر ایک علی کا شیعہ پڑھے، آپ نے جملہ رائے گا کر دیا میرے، ایک انگریز نے پڑھا۔ دیکھیے انگریز کی میں نے بات کی الحمدللہ، اور بولنا بھی چاہیے، سب نے سبحان اللہ کا، لیکن میں جملہ اپنا پڑھ رہا ہوں۔ ہم نے ایسے امام کو امام مانا ہی نہیں جو کسی انگریز کی تعریف کا محتاج ہو۔ ارے ہم تعریف تو میرا عزیز توجہ میں جو جملہ پڑھنا ہے، کتاب کس کی ہے؟ ہماری۔ پڑھنا کسے چاہیے؟ ہمیں۔ اسے تو چھوڑ دے، قرآن و علی موضوع ہے، ہمارے تو گھروں میں رکھا رہتا ہے قرآن مجید، کب یاد آتی ہے؟ سلامت رہے ماہ رمضان میں، چلے بھیا قرآن نوجوانوں تمہارے لیے پڑھ لو بالخصوص، کب کام آئے؟ ماہ رمضان آیا قرآن مجید۔ پھر کہ جب ابا جانے لگے مولانا صاحب کو بلایا، حضور دم آرام سے نکل جائے تو سورہ یاسین پڑھ دیجیے، یہاں قرآن یاد آیا۔ اور کب یاد آئے گا؟ جب ابا کا سویم آئے گا کہ چلو بھیا کچھ نہیں ہے کہ ابا کو پارا ہی بخش دیں، اور آگے بڑھ جائیے، 10واں 20واں تو اب برائے نام رہ گیا، مجلس ہو کھانا ہو جائے بس۔ چہلم آیا، پھر یاد آ گیا کہ ہاں بھیا چلو قرآن خوانی جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔
کتنے مقام پہ ہمیں قرآن یاد آیا؟ رمضان میں آیا، ماہ رمضان میں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ قرآن مرحومین کے لیے ہدیہ کرنا ہے. یہاں بھی مرحوم، ابا کا دم نکل جائے وہاں بھی مرحوم، سویا میں آیا تو مرحوم، چہلو میں آیا تو مرحوم. اب ایمانداری سے بتائیے گا، قرآن مرحوم کے لیے آیا تھا یا زندوں کے لیے آیا تھا؟ نہیں، بات نہیں پہنچ رہی تو میں اور آسان کروں. آپ مجھے ایمانداری سے جواب دے کہ قرآن مرحومین کے لیے آیا تھا یا زندوں کے لیے آیا تھا؟ اور آدمی یہی کہے گا نہیں مولانا صاحب یہ تو زندوں کے لیے آیا تھا، تاکہ پڑھے اور اپنے گھر میں برکتوں کا نزول کرے. تلاوت سے ہوگا بھائی، اس کی تلاوت جس گھر میں ہوگی وہاں برکتیں ہوگی. اور ہم نے کس سے منسوب کیا؟ مرحومین سے. جب موقع آیا مرحومین کے لیے، جب موقع آیا مرحومین کے لیے. اب جملہ پڑھوں میں، جس قرآن کی تلاوت مردوں کو اتنا فائدہ پہنچا رہی ہے تو پھر زندوں کو کتنا، جو مردوں کو اتنا فائدہ پہنچا. اگر زندوں گھروں میں اس کی تلاوت ہونے لگے، ہمیں یاد آئے گا قرآن مجید. لے جائیے میرا عزیز و ممبر کی آتا ہے، یاد آئے گا کب؟ جب بیٹی رخصت ہو رہی ہو. اور ایسا نہیں کہ سب کے ساتھ، بلکہ جس کار میں بیٹی جائے گی اسی کار میں وہ قرآن مجید کا منکر نہیں ہوں کہ آپ قرآن مجید نہ دیجئے، لیکن بس سوال اتنا سا ہے کہ جو دے رہے ہیں آیا زندگی میں اس کی تعلیم بھی سکھائی ہے کہ نہیں سکھائی ہے؟ اللہ بھائی، یہ جملہ تو ہر ایک کو بولنا تھا. میں تو اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ سیکھو، اس لیے کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے. ہمیں زیب دیتا ہے. یہ باتیں تھوڑی سی خشک ہو سکتی ہے چپ بھی رہی ہو، لیکن حق یہی ہے. توجہ رکھیے گا، ایک مقام پہ ہمیں اور یاد آتا ہے، اور یہ سن لیجئے، اور اس مقام پہ جو ہے وہ بہت توجہ چاہوں گا. اور وہ مقام کون سا ہے؟ کہ جب گھر میں کچھ بندش ہو جائے، اللہ دروازے رحمتوں کے اللہ بند کر لے، تھوڑی سی رسی ٹائٹ ہو جائے اور دوڑ کے آئیں گے، مولانا صاحب کوئی وظیفہ دے دیجئے، کوئی تعویذ لکھ دیجئے. تو خیریت آگے کچھ لکھ دیے، گھر میں رحمتوں کا نزول برکت ہی نہیں ہے، آتا کم اور جاتا زیادہ ہے. پھر مولانا کیا کرتے ہیں؟ یہ تو گھروں کی مثال ہے بھائی. لوہے قرآنی ہر گھر میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بھی، اور اس کے اوپر لکھا بھی رہتا ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. اچھا، جس عالم دین کے پاس آپ گئے ہیں، بولا وہ ہمارے پاس آپ آئے، تو ہم آپ کو اس تعویذ میں کیا لکھ کے دیں گے؟ کبھی سوچے میرے عزیزو، کیا لکھ کے دیں گے؟ اپنا شجرہ؟ مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولانا اقرار صاحب رامپور والے وہ جملہ پڑھتے ہیں اپنی مجلسوں میں، جب مجمع پہ سناٹا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اتنا سناٹا تو اصحاب میں بھی نہیں تھا. نبی کے اصحاب ہے تو بھیا وہ سناٹا ہی حالت طاری ہونے دیجیے گا، اس لیے کیونکہ بات پہنچانا بہت لازمی اور ضروری ہے. اس ممبر کا حق ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچانا ہے. کبھی پوچھے آپ جس عالم دین کے پاس، سے پوچھے کہ اس خط آپ نے اس میں تعویذ میں کیا لکھا ہے، تو عالم دین یہی جواب دیں کہ اس میں قرآن مجید کی کچھ مخصوص آیتیں یا وہ عدد کی شکل میں ہوگی گنتی کے لحاظ سے، یا پھر باقاعدہ آیتیں لکھی ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں، مولانا بھی کہتے ہیں نا، لے جا کے اسے گھر کے دروازے پہ ٹانگ دینا. اچھا، جیسے ہی چند آیتیں کاغذ پہ آئی اور ہم نے گھر میں لا کے ٹانگی، اس میں اتنی برکت آئی کہ گھر سے نحوست چلی گئی. بھئی بات پہنچ رہی ہے میرا عزیزو؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جن کے نہیں ہوا تو وہ کر کے دیکھ لے. چند آیتیں، کچھ نہیں، آیت الکرسی آپ جو ہے وہ ٹانگ دیجئے. یہ معجزہ ہے، کیونکہ قرآن مجید معجزہ ہے نا، آیتوں کا معجزہ ہے. دیکھیں بات میرے عزیزو کہاں سے قرآن آ گیا، اس لیے بیان کرنا بھی لازمی ہے. آپ ٹانگیں گے ادھر، چند دنوں بعد برکتیں آنے لگے گی. آپ نے اب بھی محسوس نہیں کیا، اما چند آیتیں ایک ورق پہ آئی تو اتنی برکت آ گئی.
اللہ اکبر میرے عزیزو، چند آیتیں ایک کاغذ پہ آئی تو اتنی برکتیں آ گئی. اگر ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہونے لگے کتنی برکتیں آئے گی. لیکن ہم نے تو رسم کے طور پہ قرآن مجید کو رکھا ہے، پورے سال الماری میں رکھا رہے گا. اما قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی نے کہا ہے علی کے ساتھ قرآن ہے. یہ کیسے مولائی ہے کہ علی علی تو ہر وقت کر رہے، قرآن کو چھوڑے. چلے آج مولا علی کے اسی حوالے سے سن لیجئے. قرآن اور علی موضوع ہے، بس یہی بات تمام کر دیتا ہوں. ہمارا زبانی عقیدہ بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہمارا زبانی عقیدہ ہے. نہ یقین ہو تو پوچھ لیجئے گا اور بول کے دیکھ لیجئے گا. اما تم تو بالکل ایک دم جو ہے وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ بنی امیہ کی طرح کام کر رہے ہو. پیشانی پہ بل آ جائے گا. کیسے تم نے کہہ دیا ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں؟ تو علی والا اپنی باتوں سے پہچانا جاتا ہے یا اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے؟ نہیں، ایسے تو میرے عزیزوں میں مجلس نہیں پڑھ پاؤں گا. مل جل کے صلوات پڑھے محمد والے. ارے عادت ڈالے میرے عزیزوں، ممبر سے حق سننے کی عادت ڈالے. یہ ممبر کا حق ہے، یہ سنے میرے عزیزوں، یہی ضرورت ہے. آج کے دور میں یہاں آنے کے بعد ہم نے جنت کو اتنا آسان کر دیا کہ جس کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے. آپ دیکھیے جنت تو ایسے بیچی جا سکتی ہے کہ جیسے ذمہ داری اللہ نے ان کو ہی دی ہے. ہے میرے عزیزو، آپ جا کے دیکھیے ایک نعرہ حیدری میں جنت مل جاتی ہے. مجھے انکار بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو نعرہ حیدری لگا رہے اس علی کی پہچان تو رکھو، شناخت تو رکھو. ارے پوری سیرت ہمارے سامنے میرا عزیزو، علی بتا کے گئے. گھبرایا نہ کیجئے، جب سوال ہو تو جواب دیجئے. ہم مولائی نام والے نہیں ہیں، ہم مولائی کردار والے ہیں. اور کیسا کردار؟ جیسا میسم کا تھا. ارے سلامت رہے میرا عزیزو جو ہاتھ اٹھے. کردار پہنچایا ہے، یہ تو سنا ہوگا، سب کا سنا ہوا ہے. آج میری زبان سے بھی سن لیجئے. مولا کائنات کا نمونہ عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ زندگی کا کوئی ایک عمل مولا کا لائیے جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہو، کہ جس کی بنیاد پہ ہم چلے. خیبر کا اکھاڑنا، کہ علی نے 2 ہاتھوں سے انگلیوں سے خیبر کو اکھاڑ دیا، یہ نمونہ عمل ہے. ممکن ہے کہ 2 انگلیوں سے 10 کلو کا وزن اٹھے؟ نہیں، علی خیبر اکھاڑنے گئے نہیں تھے. جا کے پوچھے خیبر اکھاڑا کیوں؟ کہ خیبر تو صرف اس لیے اکھاڑا کیونکہ جب میں ہدایت کا قافلہ لے کے چل رہا تھا تو یہ بیچ میں راستہ روک رہا تھا. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ اکھاڑا اس لیے کیونکہ یہ راستہ روک رہا تھا. کہ پھر مرحب و انتر کو کیوں مارا؟ کیا ضرورت پڑی کہ مرحب و انتر کو مارنا پڑا؟ تو جا کے مولا سے پوچھے تو جواب یہی آئے گا کہ مرحب و انتر کو مارا اس لیے کیونکہ ایک نعرہ بلند ہو رہا تھا کہ اسلام میں کوئی مرد نہیں ہے. اے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی نعرہ آ رہا تھا کہ کوئی مرد نہیں ہے. اور 39 دن جتنے بھی گئے. اچھا غیر کہے تو سمجھ میں آتا ہے. آج ہمارے کہنے لگے ارے مولانا کب تک خیبر پڑھیں گے، کب تک خندق سنائیں گے؟ جواب اتنا ہی ہے بھئی، جب تک شیعت رہے گی خیبر بھی پڑھا جائے گا، خندق بھی سنایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ فضائل ان کے بیان کیے جاتے ہیں جو حقدار ہوتے ہیں. ہر ایک کے فضائل بیان نہیں کیے جاتے، جن کے ہیں ان کے ہی بیان کیے جاتے ہیں. اچھا ہم ایک صاحب کے یہاں پہنچے، مثال نہیں دوں گا تھوڑی سی مشکل ہے. ایک صاحب کے یہاں پہنچے، ابا کی بڑی سی تصویر لگی تھی. ہم سے کہنے لگے حضور یہ دیکھیے ہمارے دادا ہیں، ہمارے والد ہیں، انہوں نے بستی کے لیے اتنے کام کیے. فلاں کو گھر دیا، فلاں بے روزگار تھا اس کو روزگار دیا، فلاں کو جو ہے وہ اس کے گھر میں چھت نہیں تھی چھت ڈلا دی. ایک بار ہوا، 1 مہینے بعد پھر گئے. جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھے، اما حضور یہ ہمارے دادا ہیں. اتنا سناٹا.
میں مجلس پڑھ رہا ہوں میرا عزیز، یہ ہمارے دادا ہیں، انہوں نے فلاں کا گھر بنایا، فلاں کے گھر پہ جو ہے وہ چھت ڈلوائی، ہم نے آخر میں آ کے بول ہی دیا، اما کتنی بار بتاؤ گے؟ اے اللہ اکبر، اما کتنی بار قصیدہ پڑھو گے؟ ہمارے منہ پہ تو نہ بولے، لیکن جیسے ہی ہم جائیں گے تو فوراً دوسرے سے کہے گا اما مولانا کتنے بڑے نمک حرام ہیں، کھاتے بھی ہمارا ہے، اور اگر ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں تو سن بھی نہیں رہے، اما تم کتنے بڑے نمک حرام، کھا بھی علی کا رہے ہو، فضائل سننا بھی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جس علی کا کھا رہے ہو، مردہ آباد مردہ آباد۔ قرآن اور علی میرے عزیز و ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا غیر کہے تو افسوس نہیں ہوتا، اپنے یہ کہتے ہیں، کب تک آپ سنائیے گا؟ اما بھیا اسی سے ہماری پہچان ہے۔ دور حاضر دیکھیے، اب دوسرے خیمے میں نہیں جاؤں گا، بس یہی بات مکمل کروں گا، اور انشاءاللہ کل کی مجلس جا کے دیکھیے آج بھی دنیا علی ولی اللہ ہی کی بنیاد پہ، جتنے بھی ظالم ہیں آپ کے سامنے، آپ اس سے بہتر جانتے، کردار مولا چھوڑ کے گئے۔ تو جب نمونہ عمل نہ خیبر اکھاڑنا ہے، نہ نمونہ عمل امام کا مرحب و انتر کو، کیونکہ ہم اتنے بڑے پہلوان سے نہیں لڑ سکتے، تو پھر نمونہ عمل ہے کیا؟ اگر جملہ پہنچ جائے تو بتا دیجئے گا۔ نمونہ عمل مولا ہمارے لیے کیا ہے؟ کہ نمونہ عمل یہ ہے، میں حاکم وقت بھی ہوں، خلیفۃ المسلمین بھی ہوں، امیر المومنین بھی ہوں، پھر بھی میسم کی دکان پہ بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ نمونہ عمل ایک بار تو نہیں، ایک بار کا کئی بار آپ آتے تھے۔ اچھا بچوں کے لیے پڑھوں، کیا میسم کی دکان، جناب میسم تمار کی دکان 5 اسٹار تھی؟ اے سی لگا ہوا تھا، بس زبردست جو ہے وہاں ساری چیزیں تھی؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا صاحب آپ نے مطالعہ صحیح نہیں کیا، جناب میسم کی دکان تو بس اتنی سی تھی کہ ایک ٹوکری میں کھجوریں رکھی تھی اور ایک جو ہے وہ سستی سی ایک بوریا بچھی ہوئی تھی، بہت اتنا ہی جو ہے وہ دکان تھی۔ علی کی زندگی میں اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیرت کیا چھوڑ کے گئے، تو میرا عزیزو آج کی مجلس کا سب سے حسین تحفہ آپ کے لیے، اور یہ میں یہ نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ بہت زیادہ سبحان اللہ واو، یہ جس طریقے سے آپ مجھے سن رہے ہیں نا بھائی یہی چاہیے میرا عزیزو، اس لیے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر آنکھ الحمدللہ مجھے دیکھ رہی ہے کہ آپ بیان کیا کرنے والوں، بھائی یہی توجہ چاہیے۔ علی حاکم وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تخت پہ نہیں، اما زمین پہ علی میں کتنے عہدے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، ظاہراً آپ دیکھیں اور عہدے جتنے بھی ہیں، امام المتقین سب ہیں نا، اور علی بیٹھے کہاں ہیں؟ زمین پر۔ یا علی شرمندگی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے؟ ارے اتنے عہدے آپ کو تخت پہ بیٹھنا چاہیے، یہاں زمین پہ کہا؟ شاید علی کی آواز ہے میں اپنے لیے نہیں بیٹھا، اے اللہ اپنے لیے نہیں بیٹھا، آنے والے ہر شیعہ کو پیغام دے رہا ہوں، کاروبار کتنا ہی چھوٹا ہو کرنے میں شرم نہ کرنا، کاروبار کتنا ہی، تھوڑی سی پڑھائی ہو جاتی ہے، جاب نہیں ملتی، اب بنے گا بیٹا وہ کام کر لو، ہاں ہم اتنے پڑھے لکھے اور ہم جا کے مزدوری کرے۔ آپ کتنے بڑے پڑھے لکھے ہیں بھائی؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی علی سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ زندگی پڑھیے مولا کی، زمین پہ بیٹھے اور اس کے بعد جا کے بیلچا چلایا۔ اب یہ جملہ ہے، نشیب میں اگر پانی بھر جائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، عزیزو علی نے بیلچا چلا کر حلال روزی کما کر ہر شیعہ کو پیغام دیا ہے، حلال روزی کمانا کمال ہے، حرام کی بیٹھ کے کھانا کمال۔
صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس میرے عزیزو بہت جلدی جناب میثم چلے گئے، مولا کائنات بیٹھے ہوئے، یا علی کھجورے؟ مولا نے کہا ہاں بالکل۔ اس نے لی، اب اس وقت کا زیادہ تر تو پتے استعمال ہوتے تھے، جو بھی پارچہ وغیرہ رہا ہو علی نے اس میں رکھی اور موڑ کے اس کو دے دی۔ اس نے بھی مولا کو دیا تھا، آپ بھی جاتے دکان وغیرہ پہ تو ظاہر سی بات ہے آپ پیسہ دیتے ہیں تو سامان ملتا ہے۔ اس نے بھی مولا کو پیسہ دیا، لیکن وہ کھوٹا درہم۔ کھوٹا درہم کا مطلب یعنی نقلی نوٹ، نقلی نوٹ مولا کو دیا، علی نے لے کے رکھ لیا۔ دل ہی دل میں بڑا خوش تھا، کیا کہنے میں نے کمال کر دیا۔ کیا کمال؟ کہ علی کو نقلی دے کے اصلی لے لیا۔ یہی تو جملہ پہنچانا ہے میرے عزیزو۔ کیا سوچ کے چلا کہ علی کو نقلی دے کر اصلی لے لیا۔ بہت خوش چلا، گھر آیا، خوشی کے عالم میں دیکھا دروازہ کھلا، میں خیریت؟ کہ ہم نے کمال کر دیا۔ کہ کیا کمال؟ کہ علی کو نقلی دے کر اصلی لے لیا۔ توجہ میرے عزیزو میری طرف رکھیے، علی کو نقلی دے کر اصلی لے لیا۔ اس نے فوراً کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، آپ کی سماعتوں کو سلام۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو علی کو نقلی دے اور اصلی لے کے چلائے۔ کہ تو اتنے یقین سے کیسے؟ کہا اس لیے کیونکہ میں نے علی کے فضائل سنے ہیں۔ علی اس ذات کو کہتے ہیں جو بیٹھا یہاں رہتا ہے خبر وہاں کی رکھتا۔ اس کے فضائل میں کہ وہ بیٹھا یہاں رہتا ہے خبر وہاں کی رکھتا ہے۔ تو کیا اسے یہ بھی نہ پتا ہوگا تو جو دے کے آ رہا ہے وہ اصلی ہے یا؟ بات تو بالکل صحیح ہے۔ لگا اچھا کھولو دیکھو کیا لائے۔ اب جو اس نے کھولا تو تازے کیڑے اس میں چلتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے۔ ایک دم سے جو ہے وہ بوکھلا گیا۔ اب سب ظاہر سی بات ہے قصیدہ پڑھ رہا تھا نا کہ بھیا نقلی دے کے اصلی لے لیا، نقلی دے کے اصلی لے لیا۔ اب ویسے ہی غصے میں جو ہے وہ اس کو لپیٹا اور لپیٹ کے مولا کی طرف۔ اس سے پہلے کہ یہ آتا جناب میثم آ گئے۔ اور کسی صاحب کی تو دکان ہوگی غالباً، کوئی مجھے بٹھا کے جائے اور تھوڑی دیر بعد آ کے کہے، دیکھے گا تو سب سے پہلے سوال یہی کرے کہ مولانا کچھ بکا؟ بھئی اتنا ہی تو ہے۔ جیسے ہی جناب میثم آئے، آ کے کھڑے ہو گئے، زبان سے نہیں کہا کہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا۔ آپ نے جملہ نہیں سماعت کیا۔ جناب میثم نے کچھ نہیں کہا، بس مولا نے وہی کھوٹا درہم لیا میثم کو دے دیا۔ میثم نے کچھ کہا نہیں، امام نے پھر بھی وہی درہم دے دیا۔ اب بھی آپ نہیں سمجھے، ہم نے اسے امام ہی نہیں مانا کہ جو بولنے کا محتاج ہو، ہم نے امام اسے مانا ہے کہ جو دل کے راز جانتا ہے۔ ہم نے ایسے کوئی امام ہی نہیں مانا۔ فوراً جو ہے وہ دے دیا۔ ہوگی کسی نہ کسی کی تو دکان ہی، میں جو ہوں وہ مالک کو نقلی نوٹ دے اور فوراً ارے مولانا صاحب آپ اتنے بڑے ہو گئے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے نقلی پیسہ لیا ہے اور اصلی مال دے دیا ہے۔ فوراً جواب یہی ہے۔ اچھا اس انداز میں نہ ہو، لیکن ظاہر بات ہے خیال کریں کہ مولانا صاحب تو اتنا تو ضروری کہہ دے گا کہ حضور دیکھ تو لیتے، یہ تو نقلی ہے۔ جیسے ہی جناب میثم کے ہاتھ میں درہم آیا، تاریخ اٹھا کے لائیے کہ جس میں لکھا ہو میثم نے کہا کہ نقلی ہے۔ لائیے تاریخ میں جس میں لکھا ہو کہ میثم نے کہا ہو کہ مولا یہ نقلی ہے۔ ادھر جناب میثم، دیکھیں سیرت میرا عزیزو، ادھر دیا، جناب میثم لے کے کھڑے ہو گئے، پوچھا نہیں۔ کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کیونکہ میثم جانتے تھے اگر علی نے کوئی کام کیا ہے تو حکمت سے خالی نہیں ہے۔ امام کی حکمت پوشیدہ ہے۔ زیادہ دیر تو ہوئی نہیں تھی، وہ آیا، یا علی کھجوریں خراب ہے۔ مولا نے جناب میثم سے کہا میثم اس کا درہم اسے دے دو، اپنی کھجوریں واپس لے لو۔ درہم اسے دیا، کھجوریں جناب میثم کے ہاتھ میں آئی۔
جیسے ہی جناب میثم نے کھجور کو دیکھا کہا مولا یہ تو بالکل صحیح ہے. اللہ اکبر. کہا مولا یہ تو بالکل صحیح ہے. تو مولا نے کہا میثم وہ ہم کو دھوکہ دینا چاہتا تھا, اللہ نے کامیاب نہیں ہونے دیا. اس کے بعد والا جملہ اللہ نے کامیاب نہیں ہونے دیا. اس کے بعد مولا نے کہا میثم یہ تو ہاتھ کی بات ہے, جب تک گندے ہاتھوں میں رہی کھجوریں خراب رہی. صلوات پڑھے محمد وال. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہ تو ہاتھ کی بات ہے. روایت اس لیے تھوڑا ہی سنانی تھی کہ آپ سے داد لینی ہے. روایت تو آپ کو میسیج پہنچانا ہے علی اور قرآن کے حوالے سے. جو بات ہے وہ آپ تک پہنچانی ہے. نگاہ میری بھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ وقت سے زیادہ ہی مجلس ہے, کیونکہ یہ ذکر آل محمد ہے اور مومن خوش جو ہے وہ ذکر سن کے ہی ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ ہمارا ظاہر سی بات ہے رابطہ روز اول سے لے کے آخر تک علی سے ہے. توجہ رکھیے گا میرا عزیزو. اس نے ایک چیز مولا کو دی تھی, وہ تھا کھوٹا یعنی نخلی. آج کی مجلس کا سب سے حسین پیغام, اور میں چاہتا ہوں کہ ہر زبان بولے نہ بولے لیکن اس کو لے کے ضرور جائے. اور وہ آپ بتا دیے کہ کہاں تک بات آپ تک پہنچی. اس نے امام کو کیا دیا تھا؟ نقلی نوٹ. کیا سوچ کے کہ نقلی دوں گا اصلی لے جاؤں گا. جملہ ہے نقلی دوں گا اصلی لے کے نقلی دوں گا اصلی لے کے. اما علی کو نقلی نہیں چاہیے. اللہ اکبر. اما نقلی نہیں چاہیے علی کو. علی کو اصلی. زندگی میں علی نے بتایا جب تم ہمیں کل نقلی درہم دے کے صحیح کھجوریں نہ لے جا سکے تو روز محشر نقلی عقیدہ لا کر جنت کے آلے. صلوات پڑھے محمد زندگی میں مولا نے بتایا ہمیں حقیقی چاہیے, دکھاوی نہیں چاہیے. اس لیے ریاکاری نقل قابل قبول تھی نہ آج. مولا نے اپنی زندگی میں سیرت کیا ہے میرا عزیزوں؟ سیرت یہی ہے حلال کی علی نے کمانا سکھائی, محنت کر کے علی نے. اسی لیے کسی بھی مقام پہ کسی بھی معیار پہ جائیے, کہیں بھی مولا نے یہ نہیں کہا کہ اچھا گھر نہ بناؤ, اچھی گاڑی سے نہ چلو, اچھا کھانا نہ کھاؤ. لائے کسی جگہ اگر لکھا ہو کہ کسی بھی 14 معصومین میں سے کسی ایک نے کہا ہو کہ اچھا گھر نہ بناؤ, اچھی سواری سے نہ چلو, اچھا کھاؤ نہیں, اچھا پہنو نہیں. ہر کسی نے کہا کہ اچھا گھر بھی بناؤ, اچھی سواری سے بھی چلو, اچھا کھاؤ, لیکن بس یہ دیکھ لینا کہ کسی کا حق مار کے تو نہیں لا رہے ہو. ہر شے کرو لیکن بس یہ دیکھنا کہ کسی کا حق تو غصب نہیں ہو رہا. اور جملہ پڑھ لوں, فضائل کا جملہ ہے. اگر ایک محب آل محمد اور اپنے آپ کو شیعان حیدر کرار کہنے والا اگر کسی کا حق مار کے لا رہا ہے تو ایسے شیعہ کو کبھی غاصبان فدق پہ لعنت نہیں کرنا چاہیے. غاصبوں پہ لعنت اس لیے کیونکہ اگر کر رہے ہیں, اسی لیے تو میں نے جملہ کہا تھا. اب میں بات ریپیٹ کروں گا تو میرا عزیزو اور وقت چاہیے. اہل بیت نے پہلے خود عمل کیا, پھر ہمیں اور آپ کو دعوت عمل دی. کہاں ہے علی؟ سیرت ہے میرا عزیزو, قرآن میں علی ہے. بس نظریہ چاہیے. زبانی نہ کل تھے نہ آج ہے اور نہ کسی دور میں کام آئیں گے. زبان سے کبھی کسی نے, ظاہر سی بات ہے ہزاروں تھے جو کہنے کے لیے تیار کھڑے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن جب میدان کربلا آیا تو صرف 72 نکل کے آئے. لیکن وہ 72 ایسے نکل کے آئے کہ خود امام کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ جیسے مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے, نہ بابا کو, نہ بھیا کو.
سلام. بس میرے عزیزو میں جانتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ، یہ کیونکہ ایک موضوع ہے، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک ہو جائیں، اس لیے کیونکہ دوسری مجالس آئے گی تو پھر میں دوسرا موضوع کا آغاز کروں گا. کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات، اس لیے کیونکہ ہم مولا کے ماننے والے، تو حق بھی یہی ہے کہ صرف ہم مولا کے ماننے والے نہ بنے، مولا کے ساتھ ساتھ مولا کی بھی ماننے والے بنے. ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی ماننے والے بنے. ویسے تو کے ماننے والے تو بہت تھے. بس میرا عزیزو تھوڑا سا ذہن اپنا آمادہ رکھیے گا تاکہ بات متصل ہوتی رہے اور آپ جو ہے وہ فضائل سے اسی طریقے سے جڑے رہیں. اس لیے کیونکہ یہ منبر کا حق ہے کہ یہاں سے علوم آل محمد ہمارے گھروں تک جائے. آج ہمارا جوان، ہمارے بزرگ اور ہماری آنے والی نسلوں تک یہ حق کا پیغام برقرار رہنا چاہیے تاکہ رہتی دنیا پہچانے کہ حق کس طرف تھا، باطل کس طرف تھا. آپ ماتم کرنے کے لیے آمادہ ہے، پرسکت دینے کے لیے آپ آمادہ ہے. ہر عزادار کی صرف ایک ہی خواہش رہتی ہے کہ مجلس میں جا رہا ہوں تو ایک اشک عزا آنکھ سے نکل کر رومال جناب سیدہ میں چلا جائے. ہر عزادار گھر سے یہی سوچ کے نکلتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم مجلس میں جاؤ اور ہمارے جد کے مصائب ہو رہے ہو اور تمہاری آنکھیں نم نہ ہو تو اسی مقام پہ بیٹھ کے اللہ سے توبہ کرنا کہ کون سا گناہ ایسا ہو گیا کہ مصائب امام بیان ہو رہے اور میری آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. امام کا جملہ ہے میرے عزیزو. امام کی 2 بیٹیاں، ایک کربلا میں آ گئی لیکن ایک مدینے میں رہ گئی. اس بیٹی کو بڑی حسرت تھی کہ میں بھی بابا کے ساتھ جاؤں. اب مصائب سنتے رہتے، صرف ایک فکرہ سن لیجئے، یہ ایام ہے میرے عزیزو. بڑی حسرت تھی جناب سغرا کو ساتھ جانے کی، اور یہی وجہ ہے کہ جب فہرست تیار ہوئی اور جانے والوں کے نام لکھے گئے تو جہاں جہاں فہرست جاتی تھی سغرا دوڑ کے آتی تھی اور ایک ہی سوال کرتی تھی، کیا جانے والوں میں میرا نام ہے؟ لیکن کسی کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ جو کوئی سغرا کو بتا دیتا کہ جانے والوں میں تمہارا نام نہیں ہے. فہرست امام حسین کے پاس آئی، دوڑ کے آئی، اے بابا کیا جانے والوں میں میرا نام ہے؟ عزیز و حسین نے جواب نہ دیا. فہرست امام جناب عباس کے حوالے کی، دوڑ کے اے چچا کیا جانے والوں میں میرا نام ہے؟ جواب نہ دے سکے. روایت کہتی ہے جناب علی اکبر کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے میرے لال اکبر، ارے سغرا تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اگر تو سمجھائے گا تو سغرا پھر جانے کے لیے ضد نہ کرے گی. عزیز و فہرست جناب علی اکبر کے پاس آئی، سغرا دوڑ کے آئی. جن کی بہنیں ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، دوڑ کے آئی، اس لیے کیونکہ بہن اور بھائی کی محبت ایک عجیب محبت ہے. آئی، دونوں ہاتھوں کو اکبر کی گردن میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد جملہ، اے میرے بھیا اکبر، یہ بتا کہ جانے والوں میں سغرا کا نام ہے؟ اکبر کس طریقے سے جواب دے، سر کو جھکایا، اے میری بہن سغرا، ارے جانے والوں میں تمہارا نام نہیں ہے. یہ جملہ کہنا تھا، جناب سغرا زمین پہ بیٹھ گئی، کچھ دیر گریا کیا نہ جانے کیا یاد آیا، پھر سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بھیا کی گردن میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے بھیا، سغرا کا نام نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اے اکبر، ارے کیا تو سغرا کو چھوڑ کے چل جزاکم اللہ. اے اکبر، کہ تو سغرا کو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ اکبر نے ایک جملہ کہا، ہاں بہن سغرا، جانے والوں میں میرا نام ہے. روایت کہتی جیسے ہی جملے کو سنا، ایک رات تھی، تمام رات جناب سغرا گریا کرتی رہی. جب جناب زینب نے سغرا کی اس حال کو دیکھا تو سغرا کے قریب آئی اور آگے کہنے لگی، بہن بیٹی سغرا، دیکھو میں نے جتنا سمجھا ہے تمہارے بابا کبھی اکبر کی بات کو نہیں ٹالتے. اگر تمہارا بھیا تمہاری طرف سے سفارش کر دے تو تمہارے بابا تمہیں ساتھ لے جائے گے. آنسوؤں کو پوچھا. سغرا کھڑی ہوئی، اکبر کے قریب آئی، ہاتھ کو پکڑا، اے بھیا اکبر، ارے ذرا بابا سے بات کرو، میری سفارش کرو، میں بھی ساتھ چلنا چاہتی ہوں. جو روایت کہتی ہے اکبر کھڑے ہوئے، بابا کی طرف چلنے لگے. ایک مرتبہ جیسے اکبر کچھ کہتے، حسین نے اکبر کو قریب بلایا، کان میں کچھ کہا، اکبر جیسے آئے
جیسے اکبر آئے تھے ویسے ہی اکبر واپس چلے گئے۔ اب روایت کہتی ہے جب اس منظر کو جناب صغرا نے دیکھا تو جو گریہ کم تھا وہ اور زیادہ ہو گیا۔ روایت کہتی ہے دوڑ کے جناب زینب کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی اے پھوپھی اماں، نہ جانے بابا نے اکبر کے کان میں کیا کہا، اکبر نے کوئی سفارش نہ کی۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے جناب زینب اکبر کے قریب آئی، اے میرے ماں جائے، اے میرے بیٹا اکبر یہ تو بتاؤ، ارے تمہارے کان میں میرے ماں جائے نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ جناب اکبر نے کہا اے پھوپھی اماں، ارے جب میں گیا تو بابا نے میرے کان میں کہا میرے لال اکبر، ارے تو نانا کی شبیہ ہے۔ اے اکبر، ارے تو نانا کی شبیہ ہے۔ حسین میدان کربلا میں ارے تیرے سینے سے برچی کا پھل نکال سکتا ہے، لیکن یہ صغرا میری اماں کی شبیہ، ارے بازارے کو زہرا کی شبیہ، بے مخلو چاہ اے اکبر۔ حسین اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیالم الذین ظلموا ایام انقلبین ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستضعف فیہا بار اللہ تجھے واسطہ ہے چار معصومین کا، طرز میں جہاں جہاں شیعہ نے در قرار ان کی جان مال عزت حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، واسطہ ہے اسیران کربلا کا۔ اس وقت جو نجف اشرف میں اور کربلا میں زائرین موجود ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو زائرین اس وقت عراق میں موجود ہے جو زیارت کے ہدف اور مقصد سے گئے، بحق چاردہ معصومین علیہ السلام ان تمام زائرین کو خیریت کے ساتھ گھر پلٹا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چاردہ معصومین کا، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ان اشک اعضاء کا واسطہ پروردگار ہم سب کے گناہ صغیر و کبیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے چاردہ معصومین کا، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سیرت معصومین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے چاردہ معصومین کا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ بار الہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، منتقیم خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، یہ ایک اعلان ہے جو آپ تمام مومنین کے حوالے اور آپ تک پہنچانا ہے۔ قدیمی روایات کے اعتبار سے ایک جلوس اعضاء کہ جو میرا روڈ سے کیسر باغ ممبئی تک پیدل چل کے آتا ہے، وہ جلوس انشاءاللہ 2 اگست یعنی سنڈے کے دن اپنے اسی قدیمی رسم کے لحاظ سے میرا روڈ سے چلے گا، اور آپ کے یہاں جوگیشوری میں بھی وہ عزادار اور زوار تشریف لائیں گے۔ اسی حوالے سے ایک مجلس اعضاء بعد نماز ظہرین سنڈے کے دن حسینی ڈیولپر کی کمیٹی کی جانب سے یہ رکھی گئی ہے مجلس کہ جو سنڈے کے دن بعد نماز ظہرین برپا کی جائے گی، اس مجلس کو بھی خطاب کرنے کا شرف حقیر کے حصے میں آیا ہے، وہ مجلس ہم ہی خطاب کریں گے۔ لہٰذا جملہ مومنین سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں سنڈے کے دن بعد نماز ظہرین مجلس میں شرکت فرمائے اور ثواب دارین حاصل فرمائے۔ ایک اعلان اور ہے، وہ یہ اعلان ہے کہ جناب حسین بھائی مہاکالی کے جو یہ رہنے والے ہیں آپ ہی کے یہاں کے، ان کے فرزند کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کی شفا یابی کے لیے آپ مومنین مل جل کے اور جملہ بالخصوص ظاہر امام حسین علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کے 5 مرتبہ اما یجیب کا ورد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد. آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جعفر رضا ابن آل رضا رئیس جہاں بنت محمد نقی اور جملہ مومنین مومنات مرحومین کی ارواح کو ساد ثواب کرو. اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم